السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورۃ المائدہ کا ہوگا روز کی طرح۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ احرام کی حالت میں جب تم نے احرام باندھا ہوا ہو تو شکار نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ اور ڈرو اللہ سے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ کے احکامات بجا لانے میں، اللہ کی فرما برداری کرنے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اسی کی طرف جمع کیے جانا ہے۔ اور ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے جس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ نے خانہ کعبہ کو حرمت والا گھر، قیاما للناس، لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے، یعنی عمرہ کرنے کے لیے لوگ آئیں وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، یعنی حرمت والے مہینے جو 4 مہینے تھے ان میں لڑائی وغیرہ کرنا منع تھا۔ والہدیہ، اور قربانی، والقلائد، اور جس کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جائے۔ بنایا اللہ نے خانہ کعبہ کو حرمت والا گھر، لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے، اور حرمت والے مہینے، اور قربانی کا جانور، اور جس کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جائیں۔ ذالک لتعلموا، یہ اس وجہ سے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز کو اللہ پاک جانتے ہیں۔ یہ بھی تم اپنے ذہن میں رکھو، ہر وقت اس بات کو سمجھو کہ اللہ ہمارا سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اس وجہ سے تاکہ تم جان لو، بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، تم جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمے مگر تبلیغ کرنا، یعنی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دین میں لانا نہیں ہے نبی کی ذمہ داری۔ نبی کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو تبلیغ کرنا۔ نہیں ہے رسول کے ذمے مگر تبلیغ کرنا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے نہیں ہے برابر ناپاک اور پاک۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اور اگر حیرانگی میں ڈالے آپ کو بہت زیادہ ناپاکی، یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، جیسے کافر اور مومن برابر نہیں ہے۔ چاہے آپ کو ان کا کفر کرنا بہت زیادہ حیرانگی میں ڈالے تو یہ برابر نہیں ہے۔ کہہ دیجئے نہیں ہے برابر ناپاک اور پاک، اور اگر حیرانگی میں ڈالے آپ کو بہت زیادہ ناپاکی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، پس تم ڈرو اللہ سے اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی ہر وقت ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، اے ایمان والو نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، کسی چیز کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائے تمہارے لیے تو وہ بری لگے تم کو۔ یعنی اللہ بار بار اپنے نبی سے سوال نہ کرو کہ ہاں، جیسے مثال کے طور پر ایک جنگ کے بارے میں کہ ہاں جی جنگ کب ہوگی، جہاد کب ہوگا، بار بار سوال نہ کرو۔ اگر وہ تمہارے لیے حکم آ جائے کہ ہاں جی جنگ لڑنا ہے تو وہ تمہیں ایسا کرنا برا لگے گا، اس لیے بار بار سوال نہ کرو اپنے نبی سے۔ اے ایمان والو نہ تم سوال کرو کسی چیز کے بارے میں اگر وہ ظاہر کر دی جائے تمہارے لیے تو بری لگے تم کو۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو گے ایسے وقت میں، حین ينزل القرآن، جس وقت نازل ہو رہا ہے قرآن، تبد لکم، وہ ظاہر ہو کر دی جائے گی تمہارے لیے، یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر آ رہے
رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کر رہے ہیں، تو اس وقت تو سوال کرنے سے بالکل بچو، یہ نہ ہو وہ فوراً تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائے۔ اور اگر تم سوال کرو گے ایسے وقت میں جس وقت نازل ہو رہا ہے قرآن، تو وہ ظاہر کر دی جائے گی تمہارے لیے۔ عفا اللہ عنہا، معاف کرے اللہ اس سے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والے تحمل والے ہیں۔ قد سالها قوم من قبلکم، تحقیق سوال کر چکی ہے ایک قوم تم سے پہلے بھی، پھر ہوگے وہ اس کے منکر۔ یعنی سوال پہلی قوم بھی کر چکی ہے، تو سوال جب ان کا پورا ہوا، اللہ نے ان کے سوال کا جواب دیا، تو پھر وہ اس کو پورا کرنے کے منکر ہو گئے، پورا نہیں کیا انہوں نے۔ تحقیق سوال کر چکی ہے قوم تم سے پہلے بھی، پھر وہ ہوگے اس کے منکر۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی بحیرہ کو، ولا صائبہ، نہ صائبہ کو، ولا وسیلہ، اور نہ کسی وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ یعنی یہ مختلف قسم کی اونٹنیاں ہیں، کوئی نر ہے کوئی مادہ ہے۔ کسی اونٹنی کا دودھ حرام کر دیا، وہ اپنے لیے حرام کر لیتے تھے، اس کا بس چھوڑ دیتے تھے، یا کسی جانور کو حرام کر دیتے تھے، اسی کے بارے میں ہے کہ نہیں بنایا اللہ نے کسی بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ، اور نہ حام کو۔ ولیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ یعنی کسی جانور کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینا، ایسا کر کے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا کہ ہاں کسی جانور کا دودھ بتوں کے نام پر چھوڑ دو، کسی جانور کو چھوڑ دو، ایسا کچھ نہیں اللہ نے فرمایا۔ یہ خود اپنی بنائی ہوئی ان کی باتیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے عقل اکثر نہیں رکھتے، یعنی اکثر جو ہیں ان میں سے بے وقوف بے عقل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو تم آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو نازل کیا اللہ نے، اور رسول کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں حسبنا، کافی ہے ہم کو، ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ یعنی ہم نے تمہاری باتوں کو نہیں سننا، جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، بتوں کو پوجتے رہے ہیں، ہم نے بھی، ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہم تمہاری طرف کیوں آئیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو تم آؤ اس چیز کی طرف جو نازل کی اللہ نے اور رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کافی ہے ہم کو جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تھے ان کے باپ دادا نہیں جانتے کچھ بھی، اور نہیں تھے وہ ہدایت پر، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے، پھر بھی آگے سے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کافی ہے، اگرچہ تھے ان کے باپ دادا نہیں وہ جانتے کچھ بھی، اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو لازم ہے تم پر فکر کرنا اپنی جان کا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں بگاڑ سکتا تمہارا وہ جو گمراہ ہوا جب تم ہدایت پر ہو۔ یعنی جب تم ہدایت پر آ گئے ہو، تم مومن بن گئے ہو، تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تم ہدایت پر ہو۔ نہیں بگاڑ سکتا تمہارا وہ جو کوئی گمراہ ہوا جب تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، پس وہ خبر دے گا تم کو اس کی جو تم کرتے تھے، یعنی جو تم کام کرتے رہے ہو اس کی وہ خبر تمہیں دے گا، کیونکہ اللہ ہی کی طرف ہم نے سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔